مسجد نبوی کے نمازی بیت اللہ میں آئیں گے اور بیت اللہ کے نمازی سارے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ ہمارے لیے جنت کا ایک بہترین ذریعہ بن گیا۔ آپ نے دیکھا بچوں نے مختصر عرصے میں قرآن مجید ناظرہ پڑھ لیا۔ یہ نعمت بھی کوئی معمولی نعمت نہیں، اللہ منعم اور محسن کی نعمتیں تو بے شمار ہیں۔ ہم اگر گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، سوئے سوئے زندگیاں وقف کر دیں تو اللہ خود فرماتے ہیں میرے بندو میری نعمت کو شمار کرنا چاہو تمہارے بس میں نہیں، تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ خاص کر جب اللہ کسی کو اپنے کلام کا، قرآن مقدس کا حامل بنا دے، چاہے ناظرے کی شکل میں چاہے حفظ کی شکل میں، اس سے زیادہ سعادت مند کوئی بچہ بچی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ جب یہ بچے ناظرہ پڑھنے والے بھی قرآن کھول کر انگل رکھ کر نظر کو سطروں پر چلا کر زبان کی تلاوت کریں گے تو اللہ رب العزت ایک ایک حرف پر ان کے نامہ عمل میں 10 نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر دیں۔ اور اگر یہ کچھ صورتیں حافظ بن جاتے ہیں، آخری چند صورتیں، اور میں کہوں گا اسے حضرت قاری صاحب کو آخری پاؤ تو ضرور ان کو حفظ کرا لیں، بڑی بڑی اہم صورتیں بھی ان کو یاد کرا لیں، سورہ ملک، سورہ رحمان، سورہ یاسین، چند صورتیں جب سینے میں محفوظ ہوں گی، اللہ اکبر۔ اسی مسجد میں تراویح کے اندر یا فرضی نماز میں یا سنت میں ان کو وہ سورت پڑھنے کی توفیق ملے گی۔ یہ محلے کی مسجد، رمضان شریف کا مہینہ، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، فجر کی نماز، کوئی نماز، یہ نماز میں محلے کی مسجد میں رمضان میں جب قرآن کی صورتیں تلاوت کر رہا ہوگا تو اللہ کیا دیں گے، کیا دیں گے۔ جیسے آج کل ابھی راستے میں ایک دوست کہہ رہے تھے اللہ نے تمام قسم کے اجناس کی قیمتیں اچھی خاصی بڑھا دی۔ وہ مکائی جو 700-800 روپے من تھی آج 2600 روپے من ہو گئی۔ یار تو اتنا خوش ہیں، اتنا خوش ہیں، میرے خیال میں اب نیند ہی نہیں آتی ان کو خوشی کی وجہ سے، اس لیے آپ آخر وقت میں تہجد بھی پڑھ رہے ہیں اس خوشی میں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اناج کو بڑھا دیا، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے۔ جب رمضان شریف میں یہ بچے کسی بھی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں گے نا مسجد کے اندر، تو اللہ پھر اپنی قدرت کو اتنا بڑھائیں گے، اپنی رحمت کو اتنا بڑھائیں گے۔ پاک پیغمبر کا فرمان ہے جس کا خلاصہ علماء نے بیان کیا، ایک ایک حرف پر پہلے تو 10 نیکیاں مل رہی تھیں، لیکن جب رمضان میں کسی نماز میں محلے کی مسجد میں تلاوت کریں گے تو ایک ایک حرف پر 3,64,000 نیکیاں اللہ نے کو عطا کر دی۔ بڑی نعمت ہے۔ اور ان کے والدین سے میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ ہمت کر لیں، پورے قرآن کا ان کو حافظ بنا لیں، تمہارا بھی فائدہ، خاندان کا بھی فائدہ، رشتہ داروں کا بھی فائدہ، اور ان بچوں کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ اس بچے کا تو کیا فائدہ ہوگا، پھر وہی بات رمضان شریف میں مکمل حافظ بن جانے کے بعد جب قرآن مجید تراویح میں سنائیں گے نا محلے کی مسجد میں، 27 یا 29 تاریخ کو جب ختم کی رات ہوگی، بس ایک تھوڑی سی ہمت کر لیں، پیسے نہ لیں، نہ مقتدی ان کو پیسے دیں، بہت محبت میں آئیں،
10 دن پہلے دے دیں، 10 دن بعد دے دیں، ختم کی رات نہیں، تاکہ قرآن کا عوض نہ بن جائے۔ قرآن کا کچھ عوض دے سکتا ہے؟ اس لیے خالص اللہ کی رضا کے لیے جب یہ بچے پڑھیں گے ایک رمضان شریف میں، ذرا غور کرنا، ہم ہمیشہ پیسوں کا تو حساب کرتے رہتے ہیں، آج تجارت ہماری اتنے میں ہوئی، آج ہمارا کھیت اتنے میں بکا، کپاس اتنے میں بکی۔ ذرا اللہ کی تجارت کو بھی دیکھیں، اللہ جب تجارت کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو کیا دیکھیں۔ ایک رمضان شریف میں ایک مرتبہ قرآن سنانے پر جب یہ حافظ بن جائیں گے تو اللہ کیا دے گا؟ آقا کا فرمان خلاصے کی شکل میں عرض کر رہا ہوں، میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، ایک رمضان میں اس حافظ صاحب کو ایک ختم سنانے پر 1 خراب 70 ارب 81 کروڑ 58 لاکھ 80 ہزار نیکیاں تو آپ کے گلے پھاڑ رہے تھے، کیا مل رہی ہے؟ 1 خراب، سنا ہے کبھی خراب کا نام؟ 1 خراب 70 ارب 81 کروڑ 58 لاکھ 80 ہزار نیکیاں ایک رمضان میں تباہ کر جاتی۔ نیکیوں پر سبحان اللہ آہستہ نکلتا ہے۔ میں نے جب کہا نا کہ دوائی کا ریٹ 3600 اس میں زیادہ تھا، کیونکہ مکائی کی قیمت ہے، کپاس کی قیمت ہے، گندم کی قیمت ہے، نیکی کی ہمارے دل میں قیمت نہیں ہے۔ یہ قابل افسوس ہے، جیسے عزیز فرما رہے تھے، خدارا اپنی نماز کو آخری نماز سمجھو، اپنی زندگی کے سانس کو آخری سانس سمجھو، کما لو جو کمانا ہے۔ نیکی بڑی قیمتی چیز ہے، بتاؤں نیکی کتنا قیمتی ہے؟ ایک حدیث، نماز کا ٹائم چونکہ ہونے والا ہے، ہو چکا ہے بلکہ لیٹ ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کی نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، ترازو وہاں بھی لگ رہا ہے جہاں بھی لگ رہا ہے۔ اگر کوئی دکاندار بیٹھا ہے، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ٹھیک ٹھیک تھوڑے سودا، ٹھیک ٹھیک لینا ہو، اگر لینا ہو تو جھکا کر دینا ہو تو ایسا نہ کرے۔ ایک بیچارے کا آخری وقت آیا، اس کی عادت تھی، اللہ معاف کرے، ڈنڈی مارنے کی، چھٹانگ 2 چھٹانگ آدھا پاؤ سودا کم ہی دیتا۔ آخری وقت آیا، بھائی دوست احباب بیٹھ کر اس کو کلمے کی تلقین کرنے لگے، بیٹا بھائی فکرے کلمہ پڑھو۔ وہ منہ کھولتا لیکن کلمہ زبان پر جاری نہیں۔ یہ بڑے محقق عالم کی بات میں نقل کر رہا ہوں، واقعہ ہے، حقیقت ہے۔ دوسری باتیں کر لیتا، کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ رشتہ داروں نے کہا بھائی مسلمان ہے، کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ ہم ماحول دے رہے ہیں، کلمہ پڑھو، ہم بھی پڑھ رہے ہیں تم بھی پڑھو۔ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن ترازو کی زبان میری زبان پر آ جاتی ہے، وہ کلمہ پڑھنے نہیں دیتا۔ کیوں؟ میں سودا کم تولا کرتا تھا۔ خدا را ایسی غلطیاں نہ کرو، جس کا حق ہے پورا پورا ادا کرو، اپنا حق بھی پورا وصول کرو، جس کا حق ہے وہ بھی ادا کرو۔ چاند روزہ زندگی ہے، اگر کسی کا حق رہ گیا نا، ایک بالشت زمین کی بھی اگر کسی کی دبالی، مکان کی دبالی نہ دی، ہل چلاتے ہوئے ذرا اور اس طرف کر کے چلو ابھی ایک بالشت آ جائے، اگلی دفعہ ذرا اور آگے کریں گے 2 بالشت آ جائے گی، مرلہ بڑھ جائے گا۔ مرلہ تو بڑھ گیا، لیکن یہ بھی سوچ لے پاک پیغمبر کا فرمان جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس کا فرمان ہے اگر ایک بالشت زمین کی بھی کسی کی دبالی، قیامت کے دن آخری زمین تک ساری زمین کو اٹھا کر اس کی گردن پر رکھ دیں۔ اس لیے
ایسی غلطیاں ہرگز نہ کرو. لایا گیا نیکیاں بھی بدیاں بھی برابر. اللہ فرمائیں گے, آج ہی میں نے حدیث پڑھی, اللہ فرمائیں گے بھئی چھوٹی سی کوئی نیکی تلاش کر کے لا, نیکی کے پلے میں ڈالیں, تیرا کام بن جائے گا. تو کہے گا واہ واہ, یہ تو بڑا سستا سودا ہے, میں ابھی جاتا ہوں بھائی کے پاس, دوست کے پاس, ابو کے پاس, بیٹے کے پاس, امی کے پاس. نیکی کیا ہے؟ چھوٹی سی نیکی.